یہ معاملہ تو بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز کے معاملے کی ہم بات کر رہے ہیں کشیدگی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ طاقت کے زور پر آبنائے ہرمز کو کھول سکے گا؟ نوید صاحب دیکھیں دعا، اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو طاقت کے زور سے کھولنا ہوتا تو میرے خیال میں اب تک یہ کھل چکا ہوتا۔ جتنا نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے گلوبل اکانومی کو، جتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یعنی ماڈرن ہسٹری میں اتنا بڑا جو فیول شاک جو ہے وہ کبھی نہیں ملا جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے جو ہے وہ دنیا کو ملا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں امریکہ کو تو اس گلف کے اس آئل سے جو ہے اس کی اکانومی کے اوپر ڈائریکٹ اثر نہیں پڑ رہا، آلدو انڈائریکٹلی تو اثر پڑ رہا ہے کہ ان کی انفلیشن جو ہے بڑھ رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کے لیے جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس کی انڈسٹری اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ وہ اتنا آئل خود پروڈیوس کر رہا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چیزیں اس کے لیے افیکٹ کون ہو رہا ہے؟ تو ایفیکٹ یہاں پہ اس کے اپنے اتحادی یعنی جاپان سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے، جو کہ 90% اپنا آئل سورس کرتا ہے گلف سے۔ دوسرا اس کا اتحادی ساؤتھ کوریا جو کہ 80% آئل اپنا سورس کرتا ہے گلف سے۔ پھر انڈیا آ جاتا ہے، انڈیا تقریباً 50 سے 60% اس کا آئل سورس کرتا ہے وہ گلف سے۔ اور پھر چائنا آ جاتا ہے جو کہ تقریباً 40% جو ہے آئل سورس کرتا ہے یہاں سے۔ تو اس کے اتحادی اوور آل جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں۔ چائنا کو ایفیکٹ ہو رہا ہے، لیکن چائنا نے اپنی انرجی کو اتنا ڈائیورسیفائی کر لیا ہے کہ اور پھر اس کے پاس اسٹریٹجک ریزروز اتنے ہیں کہ وہ شاید اگر جنگ مزید بھی طول پکڑتی ہے تو وہ برداشت کر لے گا۔ ایشو یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ جنگ جس لیے آیا تھا، جس زوم میں آیا تھا، وہ ہر اینگل سے جو ہے وہ جنگ ہار گیا ہے۔ اب مزید جنگ کے لیے اپروول ریٹنگ دیکھیں، ابھی ریسنٹ جو سروے آیا ہے اس میں تقریباً 61% جو امریکنز ہیں وہ ڈس اپروو کر رہے ہیں اس جنگ کو۔ یعنی یہ وہی ریٹنگ ہے جو ویتنام جنگ کی تھی 70s میں، یا جو عراق جنگ کی تھی 2006 میں۔ تو اپروول ریٹنگ اس جنگ کی جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو آگے سنس مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں امریکہ کے، تو وہاں پہ اس اپروول ریٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ جنگ میں کودنا یہ کس طرح سے برداشت کیا جائے گا؟ ایشو یہ ہے، آپ نے ایک اسٹریٹ آف ہرمز جو کھلی تھی، جنگ سے پہلے کھلی تھی، آپ نے ایران کو ایک لیوریج دے دیا کہ اس نے پہلی دفعہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا۔ آپ کا ایک بھرم تھا کہ آپ نے ایک سیکیورٹی امبریلا دیا ہوا ہے ساری گلف کنٹریز کو، لیکن ایران نے چن کے آپ کی بیسز کو وہاں پہ اٹیک کیا، آپ کے گلف کے سارے اتحادی جو ہیں ان کو اٹیک کیا، تو وہ آپ کا بھرم وہ بھی آپ کا ٹوٹ گیا۔ آپ نے طاقت کے زور پہ وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، آپ رجیم چینج نہیں کر سکے۔ آپ نے پاسداران انقلاب کو کمزور کرنے کی کوشش کی، ان دی پروسیس پاسداران انقلاب مزید طاقتور ہو گئے۔ اس وقت دیکھیں، اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے آئے، صاحبزادے ان کے اس وقت جو ہے وہ تو منظر عام پہ نہیں ہیں، لیکن جس ایک شخص کے پاس جو طاقت سب سے اب زیادہ آئی ہے وہ IRGC کے کمانڈر ہیں۔ IRGC کے کمانڈر احمد واحدی جو ہیں، یہ وہ شخص ہے جو اس وقت طاقت کا سرچشمہ وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، آپ ہی نے یہ کیا کہ آپ نے وہ لوگ جو ماڈریٹ لوگ تھے، جو جن سے بات ہو سکتی تھی، آپ نے ان لوگوں کو تو ان کی تو ڈی کیپیٹیشن کر دی۔ اس کے بعد جو ہے طاقت ہے جن لوگوں کے پاس IRGC میں، پاسداران انقلاب میں، وہ ہارڈ لائنر ہیں، وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہی ریزن ہے کہ جو ہے وہ ٹرمپ اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے باقی لوگ بھی، مارکو روبیو بھی، اس دن ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی کہہ رہے تھے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے ہاتھ میں ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے۔ ڈیسیژن میکنگ آبویسلی جنگ جو ہے وہ IRGC نے لڑی ہے،
وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں لڑی. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اب اسرائیل اور امریکہ کی کمبائن طاقت کو سروائیو کر کے جنگ جیت لی ہے, تو وہ کس طرح سے پھر وہ کہیں گے کہ جی ہم نے جو بیٹل فیلڈ پہ جو ہم نے جیت کی ہے وہ ہم جا کے ٹیبل کے اوپر اس کو ہار لیں. اچھا, ٹرمپ کے پاس بیسیکلی آپشن لڑائی کا دوبارہ آپشن نہیں ہے. آلدو اس ریجن میں اس وقت ایک اسرائیل اور ایک آپ کا یو اے ای یہ نہیں چاہ رہے کہ جنگ جو ہے وہ رکے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ دوبارہ جنگ میں کودے, کیونکہ ایران کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خطرہ ہے, یہ یو اے ای کے لیے بھی خطرہ ہے اور یہ اسرائیل کے لیے بھی. دیکھا جائے تو یو اے ای سب سے زیادہ افیکٹ ہوا اس جنگ میں, کہ سب سے زیادہ اسرائیل سے زیادہ اٹیک جو ہے وہ یو اے ای میں ہوئے. تو یہ دو تو نہیں چاہیں گے. باقی میرے خیال میں گلف کے جو ممالک ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو. تو اب ہے وہی کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جو ہے وہ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ ایک سپر پاور کے صدر ہونے کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران جھکے, ایران جو ہے وہ گیو اپ کرے اور بیٹھ کے جو ہے جو میری شرائط میں اس پہ بات کرے. لیکن ایران کی طرف سے اگین جیسے میں نے کہا کہ پاسداران انقلاب آر کالنگ دی شاٹس, ان کے پاس ہے اصل چیز, اور وہ میز کے اوپر وہ چیز نہیں ہارنا چاہتے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں جیت چکے ہیں. ٹرمپ کے لیے آپشن یہی ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ وہ ایک ڈیل کرے. اس وقت وہ چاہ رہا ہے کہ ایک بہتر اس کے مطابق یعنی ایک بہتر ٹرمز کے اوپر ڈیل ہو. لیکن اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی, پرولونگ ہوتا ہے, یہ امپیس جو ہے یہ اس وقت جو بنا ہوا ہے یہ اگر پرولونگ ہوتا ہے, ان دی اینڈ آ کے پھر بھی اس نے ڈیل کرنی ہے. ٹرمپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ یہ ایک اچھی ڈیل کرے یا ایک بری ڈیل کرے. ڈیل بہرحال اس نے جو ہے وہ کرنی ہے. جی ایسا ڈیل تو بہرحال ہونی ہے, لیکن یہ دھمکیاں جو مختلف فیزز میں ٹرمپ نے ایران کو دی ہیں اور ابھی بھی دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کی وہ بات کر رہے ہیں, پہلے بھی انہوں نے تہذیب کی بات کی مٹانے کی, تو ان دھمکیوں سے ایران کو جھکا پائے گا؟ دعا کل آپ کو پتا میں کتنا آپٹیمسٹ تھا, میں نے آپ سے کہا بھی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس وہ ساری چیزیں کیونکہ بیہائنڈ دا سین ہو گئی ہیں اور اب چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو حملے ہو گئے وہاں پہ, اس نے پھر مجھے پریشان کر دیا اور مجھے پھر لگا کہ شاید دوبارہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اور مسلسل وہی خدشہ رہا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جنگ کہیں بھی ہو سب سے متاثر تو ہم نے ہونا ہے پاکستانیوں نے. وہ این لگتا ہے کہ جنگ ساڑھے نال ہی ہو رہی ہے دنیا دی اور کسی نال نہیں ہوندی. اچھا وہ پھر آج وہ ان کا وزیر جنگ ہے ہیکسیت, ان کی میں وہ میڈیا ٹاک جب سن رہا تھا, اب حیران ہوں گی کہ مجھے پھر ایک تسلی ہوگی. حالانکہ جنگ کا وزیر جنگ کی بات ہی کرے گا نا, لیکن وہ کچھ امن کی باتیں بھی کر گیا. آج انہوں نے یہ کہا کہ جی ایران کی جارحیت کے لیے عالمی برادری آئے, اس کو روکے. مطلب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کی طرف سے میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہتے دعوت دیتے ہوئے سنا ہے کہ جی وہ ایران بہت